امی اتنی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ آج جبران کچن میں آتے ہوئے لہجے میں پریشانی لیے پوچھنے لگا۔ آج ہور کا رزلٹ ہے نہ تو ابا جان نے دعوت رکھی ہے، ہاجرہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پر جبران بھی مسکرا دیا۔ افف دادا جان پہلی دفعہ تھوڑی وہ پہلی پوزیشن لے گی، جبران نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاجرہ بیگم مسکرا، تمہیں پتہ تو ہے دادا جان کا، پھر اور کیوں تمہیں خوشی نہیں ہے؟ ہاجرہ بیگم اسے بتاتے ہوئے دیکھ پوچھنے لگی، آپ کے بعد سب سے زیادہ پیار مجھے اس سے ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، پھر اس کی کامیابی میں خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ انہیں دیکھ مسکرا کر بتانے لگا۔ ہاجرہ بیگم بھی مسکرا دی، وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی، تینوں بھائیوں کی اپنی بہن میں جان بسی ہے۔ حاکم چودھری نے ہور کے پہلی پوزیشن آنے پر ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کی دعوت کی تھی اور سب لوگ اسی کاموں میں مصروف تھے۔ ہور حویلی میں داخل ہوئی، حاکم چودھری اور باقی سب لوگ اسی کے انتظار میں تھے۔ اسے آتا دیکھ حاکم چودھری کے لب مسکرا دیے تھے۔ دادا وہ مسکراتے ہوئے بولتی ان کے گلے لگ گئی، جس پر حاکم چودھری مسکرا دیے اور پھر باری باری بھی گھر کے سب افراد سے مبارکباد لینے لگی تھی۔ آپ سب کو یہ دعوت میری پوتی ہورے جان کے پہلی پوزیشن آنے پر دی گئی ہے۔ زاہد خانے کھلوا دو حاکم چودھری گاؤں کے افراد کو بتاتے ساتھ زاہد کو حکم دیتے خود ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں گھر کے افراد کھانا کھا رہے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا تھا، گاؤں کے سب لوگ بھی کھانا وغیرہ کھا کر جا چکے تھے۔ ہور کمرے میں آ کر تھوڑی دیر سونے کا ارادہ کرتی بیڈ پر آ گئی، 2-3 دن سے نیند اسے مشکل سے آ رہی تھی۔ مبارک ہو شہریار اسوقت زامل کی حویلی میں موجود اس کے کمرے میں بیٹھا کہنے لگا۔ اس نے آئیبرو اچکائی۔ ہور نے ہمیشہ کی طرح پوزیشن لی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر زامل کے لب مسکرا دیے۔ جانتا ہوں میں، وہ مسکراتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیے اسے بولا۔ مبارکباد دی، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا، آج جواب لے کر اور مبارکباد دے کر آؤں گا؟ زامل نظریں سامنے مرکوز کیا، مسکرا کر اسے کہنے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا، تیری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، وہ اسے ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا، اور تیرا بھی ایک ہی، میری لو سٹوری کہاں پہنچی؟ زامل اسے 2 ٹوک جواب دیتا اس کی ہنسی غائب کروا گیا۔ اب کی بار مسکرانے کی باری زامل کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل بس مسکرایا۔ ہور کمرے میں ٹہلتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی، کیا جواب دے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے دادا تھے تو دوسری طرف اس کی محبت اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اور سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آنکھیں بند کرو اور جو دل کہتا ہے وہی کرو۔ ہاجرہ بیگم کے کہے الفاظ یاد کرتی وہ ایک گہرا سانس لیتی آنکھیں بند کر گئی اور اپنے دل کی آواز سننے لگی۔ مجھے لگ گیا پتہ کیا کرنا ہے، وہ آنکھیں کھول کر مسکرا کر فیصلہ کرتے ہوئے بولی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچن میں آ کر اپنے لیے کافی بنانے لگی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تبھی ازقا کچن میں داخل ہوئی، نظر اس پر گئی۔ اکیلے میں مسکرا رہی ہوں، ضرور کچھ چھپا رہی ہو، وہ اسے کہانی مارتی چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے اچانک پر ہور پہلے تو پریشان ہوئی اور پھر نارمل ہوئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہور فورا سے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر جواب دیتی۔ کافی میں چمچ ہلانے لگ گئی۔ کچھ تو ہے، ازقا شیلف سے لگے اسے غور سے دیکھ بولی، جس پر وہ مسکرا دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھ اطمینان سے بتانے لگی، جس پر ازقا فوراً سیدھی ہوئی۔ کیسا فیصلہ؟ ازقا فورا سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پیار ہو گیا ہے، ہور شیلف سے پشت ٹکائے اسے بتانے لگی۔ ازقا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ازقا اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی، جی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے اسبات میں سر ہلا کر جواب دینے لگی۔ کون؟ ازقا فورا سے پوچھنے لگی۔ اس کی بے چینی دیکھ ہور ہنس دی۔ ملک زامل، ہور نے جتنے آرام سے اسے نام بتایا تھا، اتنی ہی جلدی ازقا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ملک زامل، ازقا نے جیسا کنفرم کرنا چاہا ہور اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہور تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ازقا اسے دیکھ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ہور نے ازقا کو دیکھا، بالکل ٹھیک ہے، اور دشمنی دادا اور انکل ملک شہراز کے بیچ میں ہے تو کم دونوں کیوں اپنی خوشیوں قربان کریں؟ ہور اسے زامل کے کہے گئے الفاظ بولی، جس پر ازقا اسے دیکھنے لگی۔ ہور دادا کبھی نہیں مانے، وہ فورا سے اسے سمجھانے کے لیے کہنے لگی، مسکراتی، وہ بہت پیار کرتے ہیں، میرے لیے مان جائیں گے، اور اگر نہیں مانے تو خدا کوئی معجزہ کر دے گا۔ ہور اعتماد سے خود کو اور ازقا کو امید دیتے ہوئے بتانے لگی، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ہور ازقا لہجے میں پریشانی لیے فکرمندی سے کہنے لگی۔ ہور نے اس کے ہاتھ تھامے، یہی ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا آپ میرا ساتھ دیں گے، ہر حال میں تو بجو ہور کو صرف آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہور اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتے ہوئے امید بھرت لہجے میں بولی۔ ازقا بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جو کرے بہتر کرے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، ازقا اسے امید دلاتی لبوں پر بامشکل مسکراہٹ سجائے بولی۔ ہور مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی اور کافی کا مگ اٹھاتی کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ازقا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ازقا کچن میں کھڑی ہور کے بولے گئے الفاظ سوچ رہی تھی۔ زاہد جو گزر کر کمرے میں جا رہا تھا،
کچن سے نظر اس پر گئی جو شیلف سے پشت ٹکائے نظریں زمین پر جمائے ہوئے تھی۔ وہ قدم اس طرف بڑھا گیا، ازقا زاہد اسے دیکھ پکارنے لگا۔ ازقا ہوش میں آئی اور اسے دیکھا۔ آپ آ گئے، چائے پیے گے؟ ازقا اسے دیکھ فورا سے چہرے کے تاثرات نارمل کرتی پوچھنے لگی، سب ٹھیک ہے؟ زاہد اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ازقا لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی، جی سب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ازقا اسے نارمل لہجے میں مسکرا کر جواب دینے لگی۔ زاہد کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں چائے بنا دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ چولہے پر چائے رکھنے لگی۔ زاہد اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا۔ ازقا جو پانی کا جگ اٹھانے کے لیے مڑی آیا، ازقا چیخ مارتی اسے قریب دیکھ وہ شیلف سے جا لگی۔ زاہد کے لب مسکرا دیا۔ زاہد وہ خفگی سے اسے پکارنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا اور اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے۔ ازقا کے دل نے بیٹ مس کہ مجھے تمہیں ڈرانے میں مزہ آتا ہے۔ وہ اسے گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرتا خاموشی سے پیچھے ہو کر چلا گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اور کمرے میں داخل ہوئی، تبھی کھڑکی پر ہلکا سا ناک ہوا۔ وہ فورا سے اس طرف بڑھی اور کھڑکی کھولی، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ تبھی اس کے سامنے گلاب کا پھول آیا اور پریشانی سے نظریں نیچے کی جانب کر گئی۔ کانگریچولیشنز! وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوتا، اسے مسکرا کر کہتا۔ پھول اس کے آگے کیا تھینک یو، اور اس کے ہاتھ سے پھول لیتی اسے بولی۔ زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ آئی برو اچکائے اسے دیکھ پھول کی خوشبو سونگھتی پوچھنے لگی، ملک زامل کا؟ وہ ہمیشہ کی طرح مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا اور کے لب ہلکے سے مسکرا دیے۔ پیاری لگ رہی ہو، سفید سٹالر سے سر پر حجاب کیے، میک اپ سے چہرہ بالکل پاک، مگر اس سادگی میں بھی ملک زامل کو وہ اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچھا، اور سرخ گال کی نظریں جھکائے بس یہی بول سکی ہائے۔ وہ ایک بار پھر مونچھوں کو تاؤ دیتا، اس کا شرماتا رخ دیکھ کر بولا، کیا کرنے آئے ہو؟ وہ اسے دیکھ آئی برو اچکائے دھیمے سے لہجے میں پوچھنے لگی، اپنی جان کو دیکھنے کے لیے جان؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کہتا، ہور کو نظریں جھکانے ہر مجبور کر دیا، ویسے اتنا پیار کرتے کیوں؟ ہور کے دل میں جو کب سے سوال تھا وہ اس سے پوچھ ہی گئی۔ مجھے نہیں پتا، بس اتنا معلوم ہے کہ ہورے جان ملک زامل کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہورے جان کو دیکھے بغیر ملک زامل کا دن نہیں گزرتا ہے۔ تمہارا غصہ مجھے بہت پسند ہے، تم بچپن سے لے کر آج تک اس دل میں رہتی ہو۔ زامل اس کی سیاہ آنکھوں پر نظریں جمائے دل میں پر ہاتھ رکھ اسے بولا، ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ جواب کیا سوچا؟ زامل اب سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ ہور نے نظر اٹھا کر دیکھا، دل نے بیٹ مس کی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ ہور اس سے نظریں چراتی بدلے میں اس سے سوال کرنے لگی، آ گئی ہے، مگر تمہارے منہ سے اقرار سننا چاہتا ہوں۔ وہ ہور کے چہرے پر گہری نظریں جمائے بولا، ہور کو اس کی طرف دیکھنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بس میرا ایسا ہی اقرار ہے، قبول ہے تو ہے، نہیں تو پھر نہیں۔ ہور کنفیوز ہوتی تیز ہارٹ بیٹ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کانپتے ہوئے جواب دینے لگی، تم کنفیوز ہو رہی ہو؟ زامل اس کی حالت سے محفوظ ہوتا مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہور نے فورا اسے دیکھا، جان کنفیوز کرنے والوں میں سے ہے، ہونے والوں میں سے نہیں۔ ہور فورا سے خود کو نارمل کرتی اسے اپنے انداز میں جواب دینے لگی، لیکن دیکھو تم کالج مت آنا سمجھے، اور اب جاؤ کوئی دیکھ لے گا۔ ہور چہرہ تھوڑا باہر کو کیے نظریں ارد گرد گھماتی اسے بولی۔ زامل اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا، ہور اپنی سانس روک گئی اور فورا پیچھے جاؤ، جواب دے دیا ہے میں نے، اور کالج نہ آنا۔ ہور اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے ہوئے اسے تھوڑا رک رکھ کر بولی، ایک شرط پر۔ زامل اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ ہور نے آئیبرو اچکائی، بولو ملک زامل تم مجھے پسند ہو؟ زامل اسے دیکھ مسکراتا ہوا فرمائش کرنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا میں نہیں بول رہی ہو، فورا سے اسے جواب دینے لگی۔ زامل کنجے اچکا گیا، مرضی ہے کہتے ساتھ وہ موڑ کر جانے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، اسے لگا وہ ناراض ہو گیا۔ ملک زامل تم ہور کو پسند ہو؟ اسے جاتا دیکھ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ زامل کے بڑھتے قدم رکی اور مڑ کر اسے دیکھا، وہ کھڑکی بند کر چکی تھی۔ جاری زامل کھڑکی بند دیکھ منہ بناتا چلا گیا اور ہور کھڑکی سے لگی بے ترتیب دھڑکنوں کو ترتیب میں لانے لگی۔ پیار پر اعتبار نہ کرنے والی لڑکی کو تم نے ملک زامل پیار کروا ہی دیا۔ ہور مسکرا کر چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے بولتی کمرے میں آ گئی۔ حاکم چودھری گہری نیند اپنے کمرے میں سو رہے تھے، تبھی اچانک ان کا فون بجا۔ حاکم چودھری نے وال کلاک کی جانب کی جو 5 بجا رہی تھی، انہوں نے پریشانی سے فون کان سے لگا گئے۔ چودھری صاحب آپ کی فیکٹری پر آگ لگ گئی، حاکم چودھری کا ملازم پریشانی سے بتانے لگا۔ ہاں چودھری ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، کیا فیکٹری؟ وہ پریشانی سے کہنے لگے اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ جی چودھری صاحب، وہ انہیں بتانے لگا۔ حاکم چودھری پریشان سے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے، میں آ رہا ہوں۔ حاکم چودھری کہتے ساتھ فون بند کرتے اٹھے اور شال لیتے باہر کی جانب بڑھے۔ زاہد اونچی آواز میں زاہد کو پکارنے لگے، تبھی آدم کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا دادا؟ ہو پریشانی سے حاکم چودھری اسوقت جاگتا دیکھ پوچھنے لگے، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے؟ وہ آدم کو دیکھ جواب دیتی زاہد کے کمرے کی طرف نظریں کر گئے، فیکٹری میں آگ؟ آدم پریشانی سے کہنے لگا۔ حاکم چودھری سر کو خم دے گئی، جی دادا سب خیریت تو؟ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھنے لگا، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، جلدی چلو۔ وہ فورا سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ زاہد فورا پیچھے آیا اور آدم بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ حاکم چودھری کے آدمی بھی ان کے سر پر کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ گاڑیوں میں سوار ہوتے چل دیے۔
ہور گہری نیند سو رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ جب اس کا فون بجا جس سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا، ایک آنکھ کھول کر ہور نے سائڈ ٹیبل کی جانب ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور بغیر دیکھے فون کان سے لگا لیا۔ گڈ مارننگ جان، مردانہ آواز کانوں سے جیسے ہی ٹکرائی، ہور کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہوئی اور اس نے پوری آنکھیں کھول کر وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں 7 بج رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ہور لہجے میں سرد پن لیے سیدھی ہوتی پوچھنے لگی۔ تم نے میری آواز نہیں پہچانی؟ زامل خفگی سے فون پر ایک نظر ڈال کر پوچھنے لگا۔ ہور کو آواز جانی پہچانی لگی۔ شرافت سے بتا رہے ہو یا فون سے نکل کر منہ توڑو؟ ہور اب کی بار تب کر اسے کہنے لگی۔ اس کی بات پر زامل کے لب مسکرا دیے تھے۔ جان میں زامل نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ہور نے فون پر نظر ڈالی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ ہور لہجے میں پریشانی لیے بال ٹھیک کرتی پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، وہ اسے اپنے انداز میں جواب دینے لگا۔ خیر، کال کرنے کی وجہ؟ ہور اٹھ کر بیٹھتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسکراہٹ ضبط کیے پوچھنے لگی۔ اب سے روز تمہیں مارننگ کال آئے گی؟ زامل بھی بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکائے گھمبیر لہجے میں اسے کہنے لگا۔ اچھا جی، ہور ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی۔ زامل کے لب مسکرا دیے۔ چھوٹی بی بی بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں، اٹھ جائیں، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ ملازمہ دروازے پر آتی دستک دے کر ہور سے بولی۔ ہور نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اٹھ گئی ہوں؟ ہور اسے جواب دی۔ بڑی یہ لگی ملازمہ خاموشی سے چلی گئی۔ فون رکھو، مجھے فریش ہونا ہے، ہور نے کہتے ساتھ فون کان سے ہٹایا اور کال کٹ کر گئی۔ چہرے پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ سب ہور کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ سب لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے۔ حاکم چودھری، زاہد چودھری اور آدم چودھری نہیں تھے۔ دادا کہاں تھے؟ امی ہور اس وقت حاجرہ بیگم کے پاس موجود بالوں میں تیل لگواتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے، وہ ہور کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بتانے لگی، جس پر ہور خاموش ہو گئی۔ بال دیکھے ہیں؟ کتنے کم رہ گئے ہیں؟ حاجرہ بیگم اسے بال دکھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگی۔ ہور نے ایک نظر بالوں پر ڈالی۔ کوئی بات نہیں میری پیاری امی، بالوں میں تیل لگوا کر گھنے کر لے گی، ہور مسکرا کر لاٹ سے بولی اور حاجرہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ امی، مجھے بھائی کے نکاح کے ڈریس لینے جانا ہے، مگر وہ ہے ہی نہیں۔ ہور حاجرہ بیگم کو منہ پھلائے بولی۔ حاجرہ بیگم اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگ گئی۔ آ جائے گا؟ حاجرہ بیگم اس کے بالوں چٹیاں کی بناتے ہوئے بولی۔ ہور اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ کام ملک شہراز کا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ حاکم چودھری غصے سے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے آدم اور زاہد سے کہنے لگے۔ ہور اور حاجرہ بیگم نے بھی انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابا جان، دراب چودھری جو ابھی نیچے آئے تھے انہیں غصے میں دیکھ پوچھنے لگے۔ جی ابا جان، سب خیریت ہے۔ حاجرہ بیگم بھی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ازقا بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور پوری جل گئی ہے، وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے غصے سے بتانے لگے۔ سب پریشان ہوئے۔ فیکٹری میں آگ کیسے؟ دراب چودھری پریشانی سے انہیں دیکھ پوچھنے لگے۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ ملک شہراز کا کام ہے یہ، وہ دراب کو دیکھ سرد لہجے میں بولے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اور بھی پریشانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دادا آپ حکم دیں، کیا کرنا ہے؟ زاہد فورا سے حاکم چودھری کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا۔ حاکم چودھری نے اسے دیکھا۔ جا کر اسے ڈراؤ اور یہ بتاؤ کہ ہم بزدل یا کمزور نہیں ہیں۔ حاکم چودھری زاہد کو حکم دینے والے انداز میں کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئے اور زاہد اس بات میں سر ہلا گیا۔ ملک صاحب ہو گیا کام، ملک شہراز کا ملازم آتا اسے بتانے لگا۔ یہ بات سنتے ہی ملک شہراز کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب آئے گا نہ مزہ؟ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکراہٹ سجا کر کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا دیا۔ شاباش! وہ ملازم کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا رہا تھا۔ تبھی زامل نیچے آتا دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھ ملک شہراز نے ناشتہ لگوانے کا حکم دیا۔ خیریت؟ خوش لگ رہے ہیں؟ زامل ملک شہراز کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر ملک شہراز اس بات میں سر ہلا گئے۔ بس سمجھو دشمنوں کا چین برباد کیا ہے۔ ملک شہراز اور زامل ڈائننگ کی جانب جانے لگے۔ ملک شہراز نے بتایا زامل کے قدم کیا ہے؟ اب وہ ملک شہراز کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بے فکر رہو، اور تم کے ساتھ کچھ نہیں کیا میں نے؟ ملک شہراز زامل کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، جس پر زامل کو تسلی ہوئی اور وہ دونوں ڈائننگ کی طرف بڑھ گئے۔ زاہد اور آدم دونوں ہی اس وقت ملک حویلی کے باہر موجود تھے۔ زاہد نے گن لوڈ کر کے گولی چلائی تھی، ایک پھر 3-4 فائر ساتھ کی تھی۔ یہ کون ہے؟ باہر ملک شہراز کرسی سے اٹھتے ملازم کو دیکھ غصے سے کہنے لگے۔ ملازم فورا باہر کی طرف بڑھا۔ ملک شہراز اور زامل بھی باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ختم! ملازم زاہد اور آدم کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ تبھی زاہد کی نظر پیچھے سے آتے زامل اور ملک شہراز پر گئی۔
تماشا وہی تماشا جو صبح تم لوگوں نے لگایا تھا۔ آزاد سرد لہجے میں ملک شہراز پر نظریں گاڑے کہنے لگا، کون سا تماشا؟ ہاں، ملک شہراز اطمینان سے کھڑے اس سے انجان بنتے پوچھنے لگے۔ زاہد نے کی طرف پستول کی۔ ملک شہراز اپنی حرکتوں سے بات ورنہ جان لینے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ زاہد سرد آنکھیں یہ کن اس کی طرف کیا، ہر لفظ پر زور دیتا کہنے لگا، زاہد گولی نیچے کرو۔ زامل بھی غصے سے اسے چیخ کر بولا۔ زاہد نے اسے دیکھا، اپنے دادا کو سمجھا، دو خود بھی سمجھ جاؤ ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہوگے۔ زاہد سر تاثرات سجائے سختی سے زامل سے کہتے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آدم بھی پیچھے گیا۔ لڑکے کی عمر دیکھو، ہم سے مقابلہ کرے گا؟ ملک شہراز تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ زامل نے مڑ کر انہیں دیکھا مگر خاموش رہا۔ دیکھا تم نے؟ ازقا اور ہور کچن میں کھڑے تھے۔ ازقا اسے کہنے لگی۔ ہور پریشانی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ یہ دشمنی واپس کبھی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ ازقا اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگی۔ ہور شیلف سے پشت ٹکا گئی۔ زامل سے کہوں گی اپنے دادا کو منع کرے۔ ہور ازقا جو دیکھ کہنے لگی۔ ازقا اسے دیکھنے لگی۔ ہور تم کیسے اس پر اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ دشمن ہے، یہ سوچو۔ ازقا لہجے میں پریشانی لیے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ہور نے اسے دیکھا۔ بجو یقین نہیں کیا میں نے ابھی، لیکن آپ تو جانتے ہیں پیار کب ہوتا معلوم نہیں ہوتا، آپ تو سمجھیں مجھے۔ ہور ازقا کو افسردگی سے دیکھتے امید سے کہنے لگی، جس پر ازقا نے اسے دیکھا اور بس سر کو خم دے گئی۔ ہور ہلکا سا مسکرا دی۔ خیر ابھی تو میں آپ کے نکاح کا ڈریس لینے جا رہی ہوں۔ نوال کے ساتھ ہور مسکرا کر اس کا اور خود کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولتی کچن سے چلی گئی۔ ازقا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں پر میرا دل کہہ رہا ملک زامل ٹھیک نہیں ہے۔ ازقا ہور کو جاتا دیکھ خود سے دل میں بولتی کچن کے کام دیکھنے لگ گئی۔ زاہد کے مصروف ہونے کی وجہ سے ہور ڈرائیور کے ساتھ سوٹ لینے کے لیے چل دی تھی اور راستے سے نوال کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ راشد بابا نے ہور کو بازار میں اتارا۔ جب میں ڈریس لے لوں گی آپ کو کال کر دوں گی۔ ہور راشد بابا سے کہتے ساتھ نوال کے ساتھ بازار کے اندر بڑھ گئی تھی۔ ہور ملک زامل کا کیا چکر ہے؟ وہ دونوں چیزوں پر نظریں جمائے ساتھ چل رہے تھے۔ نوال نے پوچھا، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ اس سے ہور اس کے ساتھ چلتی جیولری کی چیزوں پر نظر ڈالتی جواب دینے لگی۔ نوال اسے دیکھنے لگی۔ پیار سچ میں؟ نوال بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ ہور نے بھی اسے دیکھا تو مذاق میں ہور اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگی۔ نوال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہورے جان کو کب سے پیار ویار میں یقین ہونے لگا۔ نوال اسی پر نظریں ٹکائے سنجیدگی سے پوچھنے لگی، ملک زامل نے کروایا ہے؟ ہور اطمینان سے اسے بغیر دیکھے جواب دینے لگی۔ نوال کے لب مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نوال مسکراتے ہوئے اسے پوچھنا لازم سمجھنے لگی۔ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہور اسے ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں جواب دینے لگی۔ نوال نفی میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں کپڑوں والی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ ایک لڑکا سائڈ سے گزر رہا تھا، جان کر ہور کو ٹکر مارے آگے بڑھ گیا۔ ہور نے مڑ کر چہرے پر سر تاثرات سجائے اس شخص کی پشت کو گھورا ہوا ہور اونچی آواز میں اس کی جانب بڑھتی اسے پکارنے لگی۔ نوال نے سر پر ہاتھ رکھا، کیا اللہ نے یہ دو آنکھیں ناپ کی دی ہیں؟ ہور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی سینے پر بازو باندھے اسے سرد لہجے میں پوچھنے لگی۔ جی وہ شخص پریشانی سے ہور کو دیکھتا انجان بنا۔ ہور کے لب مسکرا دیے، اداکاری اچھی کر لیتے ہو۔ ہور اسے بولتے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر رسید کر گئی۔ وہ شخص گھبرا سا گیا۔ وہاں موجود لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جو بھی ہو تم، اللہ نے یہ دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو ان آنکھوں سے دیکھ کر تمیز سے بازاروں وغیرہ میں چلا کرو اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ ہو غصے سے ہر لفظ چبا چبا کر اسے دیکھ بولنے لگی۔ وہ شخص کو غصے سے دیکھنے لگا۔ دیر ابھی وہ اس کی طرف مکہ بنائے بڑھا ہی تھا کہ زامل اس کے سامنے آتا اس کا مکہ پکڑ گیا۔ ہور اسے دیکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ نکل زامل سرخ آنکھیں لیے سخت لہجے میں اسے کہنے لگا۔ وہ شخص باری باری دونوں پر نظر ڈالتا خاموشی سے نکل گیا۔ زامل نے مڑ کر ہو کی جانب دیکھا۔ چلو نوال ہو نوال کا ہاتھ تھامتی زامل کو نظر انداز کرتے ہوئے دکان کے اندر بڑھ گئے۔ زامل اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا ہے؟ ہور جو اپنے لیے ڈریس پسند کر رہی تھی، زامل کی آواز سے اس طرف دیکھا۔ کچھ نہیں۔ ہور اسے مختصر سا جواب دیتے ساتھ ڈریس دیکھنے لگ گئی۔ اچھا نہیں ہے یہ؟ وہ ہور کی آنکھوں کا تعاقب کرتا نظریں ڈریس کی جانب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا مشورہ نہیں مانگا؟ ہور سنجیدگی سے اسے جواب دیتی دوسرا ڈریس دیکھنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ کیوں نہ زامل اسے سنجیدہ دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نوال دوسری طرف ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہ ہو؟ ہور اب کی بار پوری طرح اس کی جانب مڑتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی، میرا تو قصور نہیں۔ زامل معصوم شکل بنائے اسے کہنے لگا۔ ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ زیادہ معصوم مت بنو، ٹھیک ہے؟ اپنے دادا کو منع بھی تو کر سکتے تھے تم۔ ہور اسے گھورتے ہوئے نقاب ٹھیک کرتی کہنے لگی۔ ہور انہوں نے مجھے نہیں بتایا وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ زامل بھی اب کی بار سنجیدگی سے اسے وضاحت دینے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا۔ بہرحال اگر ایسا رہا تو یہ دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بہتر ہے اپنے دادا کو ایسے کاموں سے روکو۔ ہور اسے دیکھ جواب دیتے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئی۔ زامل بھی اس کے پیچھے آیا۔ افف اللہ یہ لڑکا مجھے گرمی میں فضول کا باہر کھڑا کیا ہوا ہے؟ شہریار جو زامل کے ساتھ آیا تھا، زامل اسے باہر کھڑا کرتا اندر چلا گیا تھا اور اب شہریار کی بس ہو گئی تھی۔
وہ دکان کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نظر نوال پر گئی۔ نوال جو ڈریسز دیکھ رہی تھی، نظر دروازے کی طرف کی سامنے موجود شخص کو دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوال اسے دیکھ غصے سے پوچھنے لگی۔ شہریار اسی کو دیکھ رہا تھا، یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں؟ شہریار اسے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال نے دکان میں نظر دہرائی۔ میرے خیال سے اس دکان میں صرف لڑکیوں کے کپڑے موجود ہیں۔ نوال اسے دیکھ مسکرا کر سرد لہجے میں بتانے لگا۔ شہریار نے بھی دکان پر نظر دہرائی۔ شہریار مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ نوال اس بات میں سر ہلا گئے۔ میرا دوست یہی ہے، شہریار اسے بتاتے ساتھ زامل کو ڈھونڈنے لگا۔ نوال اسے نظر انداز کرتی کپڑے دیکھنے لگی۔ یہ اچھا ہے، وہ جو کب سے ڈریسز دیکھ رہی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زامل نے ایک ڈریس نکال کر اسے دیا۔ ہور نے وہ دیکھا، بیبی پنک کلر کا ڈریس۔ ہور کو اچھا لگا۔ واقع اچھا ہے، ہور کہتے ساتھ اس کے ہاتھ سے لیتی کاونر کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی شہریار کی نظر زامل پر گئی اور وہ اس طرف بڑھا۔ زامل شہریار اسے پکارنے لگا۔ زامل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ 2 منٹ، وہ کہتے ساتھ جیب سے والٹ نکالنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا۔ میرے پاس ہے، ہور نے فورا جواب دیتے ساتھ پرس سے پیسے نکالے۔ دکان والا بھی ان دونوں کو ساتھ حیران تھا۔ پورا گاؤں ان ملک اور چودھری خاندانوں کی دشمنی سے بخوبی واقف تھا۔ واپس دو، اس دکان والے کو حکم والے انداز میں کہنے لگا۔ اس نے ہور کو واپس کر دیے۔ زامل نے اسے پیسے تھمائے۔ ہور اسے دیکھنے لگی۔ ہو گئی شاپنگ۔ نوال ہور کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہریار نے اسے دیکھا، ہور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر چاروں دکان سے باہر آ